بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو موجودہ آپس کے ریلیشن ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس پر بات کافی حد تک جو ہے وہ تفصیلاً کی ہے، اور آپ لوگ اس سے آگاہ ہیں کہ جب سے یہ مسئلہ کشمیر عمران خان نے پوری طرح سے اٹھایا ہے، اور عمران خان نے پچھلے سال جب کشمیر میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا سفیر ہوں، اور وہ اس وقت سے اپنی طرف سے پوری کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی کوششیں نظر بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ میں ان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، تو یہ دونوں مل کے جو ہے مسئلہ کشمیر کو جس طریقے سے ان دونوں نے اجاگر کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی حکمران جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے اجاگر نہیں کر سکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب اقوام متحدہ کا اجلاس تھا تو وہاں بھی عمران خان نے مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا، اور دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ بھی رکھا، اور ساتھ میں دنیا کو یہ بھی بتایا کہ دنیا کو جو اسلامو فوبیا ہے، یعنی جو اسلامی ملک ہیں ان کے جو ساتھ تعلقات باقی دنیا کے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ دو پوائنٹ عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو تقریب تھی اس میں اپنی تقریر کرتے ہوئے یہ اجاگر کیے تھے، اور آپ کو یہ پوری طرح سے یاد ہوگا، یہ پچھلے سال کا واقعہ، اور اب تو ستمبر میں دوبارہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور اس میں پھر عمران خان امریکہ میں جائیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اب بھی وہ وہاں جب جائیں گے تو وہ مسئلہ کشمیر کو پھر جو ہے وہ پورے دلائل کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں بیان کریں گے دنیا کے سامنے۔ ابھی تک کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان دونوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان اور اس کی حکومت نے اچھے طریقے سے اجاگر کیا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ آج کل جو پاکستان کے تعلقات میں تھوڑا سا تعطل آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب اور دیگر عرب UAE اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کی گود میں ہی زیادہ تر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ ان تین ممالک کے ساتھ زیادہ، عرب ممالک کے جو بزنس ہے وہ ان ممالک کے ساتھ زیادہ چل رہا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو فلسطین کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، پچھلا ایک سال پورا گزر گیا ہے اور کرفیو ابھی تک جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو اتنے ظلم زیادتی جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو اس بات کو فیل کرنا چاہیے تھا اور اس کا درد لینا چاہیے تھا، چاہے وہ پاکستان جتنا نہ بھی لیتے لیکن ضرور آواز تو بلند کرنی چاہیے تھی انہیں۔ تو پاکستان کو یہ دکھ ہے کہ سعودی عرب نے کسی بھی موقع پر کشمیر کے حق میں کوئی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کی، نہ UAE نے آواز بلند کی ہے، اور باقی جو ان کے پیچھے عرب کنٹری ہیں وہ تو انہوں نے پھر کیا کرنی تھی، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ جن دنوں میں زیادہ ظلم کشمیریوں پر ہو رہے تھے ان دنوں میں UAE کی جو حکومت ہے انہوں نے انڈیا کے جو نریندر مودی ہیں ان کو اپنے ملک میں بلا کے تو ایک بہت بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا، جو اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ ان کو دیا گیا، اور انہی دنوں میں ہی سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے بھاری اماؤنٹ اس کی بھی اناؤنسمنٹ کی، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو موجودہ تنازع ہے وہ کس بات پہ ہوا وہ پچھلی ویڈیو میں نے بیان کیا کہ جب ملائیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر محمد نے عمران خان کو بلایا تھا، اور وہ G7 ممالک کا اجلاس کوالالمپور میں انہوں نے وہ رکھا تھا، اور اس اجلاس میں
چونکہ عمران خان کو جانا تو چاہیے تھا، اسی کے مشورے سے ہی وہ اجلاس بلایا بھی جا رہا تھا، لیکن عمران خان جو تھے وہ سعودی عرب کے دباؤ میں آ گئے، اور سعودی عرب نے اس وقت بڑا ہی پریشر ڈالا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے جو تقریباً کوئی 40 لاکھ لوگ پاکستان کے سعودی عرب میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان لوگوں کو یہاں سے چھٹی کروا دیں گے۔ اور اس بات کی وجہ سے عمران خان پھر ان کی بلیک میلنگ میں آ گیا، اور عمران خان نے کہا ٹھیک ہے میں کوالالمپور جو ان کی کانفرنس ہے اس کو اٹینڈ نہیں کرتا، میں نہیں جاتا۔ لیکن عمران خان نے ان سے گزارش یہ کی، انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ ہم نے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اسی کو زیادہ اجاگر کرنا ہے، تو آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ جو ہماری تنظیم OIC ہے، جس میں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سارے اس کے ممبر ہیں، تو اس تنظیم کا چونکہ ہیڈ آفس جو ہے وہ جدہ میں ہے، اور سعودی عرب بھی زیادہ تر اس کو جو ہے اس کی سربراہی کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ یہ وعدہ تو میرے سے کریں کہ آپ OIC کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو سامنے رکھیں گے۔ تو یہ وعدہ انہوں نے کر لیا کہ آپ ملیشیا میں نہ جائیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے چند ماہ کے اندر اندر ہی ہم یہ اجلاس اس کا OIC کا بلائیں گے، لیکن انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور ابھی پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی ایک نجی ٹی وی پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے بارہا دفعہ انہیں اس وعدے کی یاد دہانی کروائی کہ آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیر ایشو پہ ہم OIC کا اجلاس بلائیں گے، تو آپ بلائیں، لیکن وہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے، بلکہ الٹا وہ ہمیں اور بلیک میل کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اور کیا بھی، اور وہ کیا صرف امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کے کہنے پہ کیا۔ اب ایک ترکی کا ایک ڈرامہ ہمارے چینل پہ PTV پہ چل رہا ہے، الطغرل غازی، تو اس پہ بھی سعودی عرب نے اعتراض کیا کہ آپ اس ڈرامے کو بند کریں، اور پاکستان نے کہا کہ جی یہ تو ایک کلچرل بات ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی اور تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بھی ہمیں کوئی اپنے کلچر کا کوئی ڈرامہ آپ ہمیں دیں، ہم اس کو بھی چلا دیتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب نے کہا نہیں جی آپ اس ڈرامے کو بند کرو، نہیں تو پھر اگلی دھمکی وہ جو انہوں نے پہلے بھی دی ہے وہ بچوں کی طرح، نہیں تو ہمارے پیسے واپس کرو۔ وہ جو پیسے جب عمران خان کی حکومت بنی تو اس وقت چونکہ جو پاکستان کی معیشت تھی وہ ڈگمگا رہی تھی، اور ملک جو ہے وہ اس کا دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، اس حد تک معیشت ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وقت عمران خان نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے $3 ارب دیے پاکستان کو، اور وہی جب کوالالمپور کانفرنس میں روکا تو اس وقت بھی دھمکی میں یہ بھی بات شامل تھی نہیں تو ہمارے پیسے واپس کرو، اور اب دوبارہ انہوں نے یہی کہا جی وہ الطغرل ڈرامہ جو ہے اس کو بند کرو، اگر نہیں کرتے تو ہمارے پیسے واپس کرو۔ تو اس میں ایک بڑی خوشی کی جو بات ہے، جس کے لیے خاص کر کے اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے میں نے اپنی آج کی ویڈیو بنائی ہے، اور مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان نے غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستان نے ان کے پیسے واپس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان $3 ارب میں سے $1 ارب جو ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسی موقع پہ جب انہوں نے کہا یہ بار بار، تو پاکستان نے وہ $1 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کو واپس کر دیا ہے، اور یہی غیرت مندی کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ ہم آزاد ہونے کے باوجود، ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے فیصلے اسی وجہ سے نہیں کر سکتے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ممالک جو ہمیں مدد دیتے ہیں وہ ٹانگ اڑا دیتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں، اس طرح سے کرو، اور وہ اپنی منوا لیتے ہیں، اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے۔ تو مجھے آج یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو ان کے پیسے واپس کرنا پاکستان نے شروع کر دی ہیں، جن میں سے ایک قسط جو ہے وہ ان کو ادا کر دی گئی ہے، اور اگر اسی ڈگر پہ پاکستان چلتا رہا اور پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے کسی کی غلامی جو ہے اس میں نہیں رہنا، تو پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ واقعی نیا پاکستان بنے گا، آزاد پاکستان بنے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرے گا۔ تو پاکستان اس راستے پہ اب چل پڑا ہے، اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے۔
اور اب پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان نے جو ہی ان کے پیسے واپس کیے $1 ارب، تو اسی وقت سے جو ہے ان کو بھی ہوش آ گئی، ان کی بھی وہ جو ہوا بھرا غبارے میں تھی وہ نکل گئی، غبارے سے ہوا نکل گئی، اور سعودی عرب نے اب جو ہے وہ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ منتوں ترلوں پہ اتر آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اپنی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی سے لیتے نہیں ہیں، آپ کسی سے لے کر اپنا ملک نہیں چلاتے، آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی عزت بھی بنتی ہے، اور وہ بننا شروع ہو گئی کہ وہی سعودی عرب ہے، اور وہ چاند ہی لمحوں میں وہ منتوں ترلوں پہ بھی اتر آئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی پہ جو ہے نا وہ نظر ثانی کریں۔ اب پالیسی کیا ہے؟ پالیسی تو سب کو نظر آ رہی ہے کہ اب جب وہ کشمیر کے مسئلے پہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، تو پاکستان نے اب نئی پالیسی یہ بنائی ہے کہ ہم اسلام آباد میں ایک اجلاس بلاتے ہیں اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، ان میں سے جو ملک آ جائیں گے وہ ہمارے ایک پلڑا بن جائے گا، اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم آئندہ کے لیے ان کے ساتھ چلیں گے، اور جو نہیں آئیں گے ہم ان کے ساتھ اپنے رستے جو ہیں وہ جدا کر لیں گے۔ تو یہ پاکستان کی ایک نئی پالیسی ہے، اور یہ بڑی عزت والی پالیسی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں کشمیری، اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے، اور پھر دوسرے مسلمان ملک جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جن کو تمام مسلمان ممالک نے اپنا چودھری مانا ہوا ہے، وہ سعودی عرب والے، ان کے تو فرائض میں اور زیادہ اضافہ اس پہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کو یہ اپنا فرض سمجھنا چاہیے تھا کہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی مسلمان جب اس کو دکھ تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے۔ تو انہوں نے اپنے فرض کو نہیں سمجھا، تو پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی نئی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، اور یہ بہت ہی اچھا سٹیپ لیا ہے جو ان کے پیسے ان کے منہ پہ دے مارے ہیں۔ ہم پھر بھی پاکستان والے جو ہیں وہ سعودی عرب کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ہماری ایک مجبوری ہے۔ مجبوری یہ کہ وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، مجبوری یہ کہ وہاں پہ مسجد نبوی ہے، مجبوری یہ کہ وہاں روضہ رسول ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ ورنہ یہ ایک خاندان ہے صرف، وہاں کی عوام جو ہے وہ اس کی سوچ یہ نہیں ہے۔ وہاں کی جو سعودی عرب کی عوام ہے اس کو دکھ ہوتا ہے کشمیریوں کا۔ اگر آج بھی وہاں پہ ریفرینڈم کروا لیں تو وہاں کے 90% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ صرف ایک خاندان ہے، جس طرح پاکستان میں ایک خاندان شریف خاندان، اور ان دو خاندانوں کے آپس میں تعلقات بن گئے، یہ ملکوں کے تعلقات نہیں تھے، یہ خاندانوں کے تعلقات تھے، جس کا کہ آج جب یہ پالیسی پاکستان نے یہ نئی اناؤنس کی اور ان کے پیسے بھی واپس کیے، تو نون لیگ نے اپنا موقف بیان کیا ہے، جی پاکستان کی یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، خاص کر کے عمران خان کی، یہ ہمارے جو ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ناکام ہے، سعودی عرب سے ہمارے درینہ تعلقات تھے، انہوں نے خراب کر دیے ہیں، انہوں نے یہ غلط کیا ہے، تو اس پہ نون لیگ جو ہے وہ اس طرح سے واویلا کر رہی ہے، احسن اقبال نے جو بیان دیا ہے۔ اور دوسری یہ دکھ والی بات ہے کہ علماء کو اس پہ ساتھ دینا چاہیے تھا کہ کشمیریوں کا ساتھ، کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، علماء کو تو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن مولانا طاہر اشرف نے بھی اس پہ جو ہے وہ پاکستان کو ہی مرود الزام ٹھہرایا ہے، پاکستان کی حکومت کو ہی انہوں نے برا بھلا کہا ہے۔ تو ناظرین، مجھے تو بڑی ذاتی طور پہ خوشی ہوئی ہے جو پیسے خاص کر کے ان کے واپس کیے ہیں ہماری حکومت نے، تو مجھے خوشی تھی، تو میں نے کہا یہ میں خبر آپ تک بھی پہنچاؤں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا جو نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تھینک یو۔